نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے ایک تو اس بات کا پتہ ہوا اور ایک اس سے دوسری بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار کے علاوہ بھی بڑے ہیں۔ اللہ بڑوں میں سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے ہیں۔ جو اللہ پروردگار کے علاوہ میں بڑے ہیں، یا تو وہ عمر میں بڑے ہیں یا وہ علم میں بڑے ہیں۔ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے تو وہ ماں باپ ہے، اور اگر کوئی علم میں بڑا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ حقیقت میں بڑا جس میں اللہ پروردگار ہے، جو دوسرا بڑا ہے اسی میں اگر بڑا ہے تو وہ حقیقت میں بڑا ہے، ورنہ وہ عمر میں بڑا ہے، پہلے آنے میں بڑا ہے، پہلے جانے میں بڑا ہے۔ اللہ پروردگار جس میں بڑا ہے وہ علم ہے۔ قیامت تک کوئی علم کے حصول میں کامیاب ہے، اسے اللہ پروردگار اپنا علم عطا کرتا ہے، تو یہ جس وقت میں بھی ہے، جس عمر میں بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مسکین ہے یا فقیر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ علم میں ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ہے، یہ حقیقت میں بڑا ہے۔ ایک فطرت میں بڑا ہے، ایک حقیقت میں بڑا ہے۔ اگر کوئی فطرت میں بڑا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے، اور اگر کوئی حقیقت میں بڑا ہے تو اسے بھی اللہ پروردگار نے بڑا کیا ہے۔ اب بڑوں کا بڑا کون ہوا؟ اللہ پروردگار بڑا ہے۔ فتبعونی کا عرض کرنے لگا ہوں کہ فتبعونی میں کیا ہے، کیسے کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کے مطابق نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے فرض کو چھوڑتا ہے اور نفل بھاگ بھاگ کے ادا کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ، نفل تو قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کوئی فرض ادا نہیں کرتا۔ جسے پتہ ہے وہ جب فرض کی ادائیگی کے لیے لپکتا ہے، اس نے وضو کرنا ہوتا ہے، اس نے غسل کرنا ہوتا ہے۔ وضو اور غسل فرض ہے، جب فرض کی ادائیگی میں جو کچھ وہ کرتا ہے یہ نفل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے، یہ عبادت ہے۔ پانی لاتا ہے، پانی گرم کرتا ہے، گرم کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے جب فرض کی ادائیگی کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ نفل ہے۔ اور اگر کوئی فرض کی ادائیگی کے لیے عمل نہیں کرتا، نہانے کے لیے، دھلانے کے لیے، سلانے کے لیے، پلانے کے لیے، کھلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتا ہے، وہ تو عمل ہے نا۔ نفل تو تب ہے نا جب فرض کی ادائیگی کے لیے کیا جائے۔ نماز کے ساتھ فرض ہے، نماز میں فرض ہے، فرض میں نماز، اس کے ساتھ نوافل بھی ہیں۔ یہ جی سنت ہے، موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا ہے یہ نفل ہے۔ جس نے فرض ادا کیا ہے اس کا تو نفل ادا ہو گیا ہے،
قبول ہو گیا ہے، اور جس نے نفل نہیں ادا کیا اس کا فرض کیسے قبول ہو گیا ہے؟ وضو تو اس کا ہوا ہے نا جس نے وضو کی ادائیگی کے لیے عمل کیا ہے، یہ عمل نفل ہے۔ نماز تو اس کی ادا ہوئی ہے نا جس نے نماز کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے عمل کیا ہے۔ روزہ تو اس کا قبول ہوا ہے جس نے روزے کی ادائیگی کے لیے نفل ادا کیا۔ جو اللہ پروردگار نماز کے ساتھ رکھتا ہے اس کو جاننے والا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ بڑا ہے تمام بڑوں میں، پھر وہ بڑا ہی تمام کو بڑا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو بڑا کرتا ہے تو کسی کو فطرت میں بڑا کرتا ہے، اور کسی کو فطرت میں بڑا کرنے کے بعد علم میں بڑا کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں بھیجتا ہے تو کسی کو ماں باپ دیتا ہے، اور جب کوئی کسی کو اپنے قرب میں داخل کرتا ہے تو اسے علم عطا کرتا ہے۔ دنیا میں آنے والا اگر علم نہیں رکھتا، جاہل ہے، امی ابا رکھتا ہے تو کیا ہوا؟ امی ابا تو کافر مشرک بھی رکھتے ہیں۔ قسمت والا تو وہ ہے جو اللہ کا بندہ رکھتا ہے، استاد رکھتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک فطرت کے لیے دو چیزیں دی ہیں جوڑا، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت رحمت محبت کے لیے دو چیزیں دی ہیں، ہدایت اور ہدایت کی تعلیم دینے والا معلم۔ اس کے علاوہ بتاؤ کیا ہے؟ جسے ہدایت ملتی ہے، ہدایت کی تعلیم دینے والا نہیں ملتا، اسے ہدایت کا کیا فائدہ؟ اور جسے ہدایت دینے والا، ہدایت کی تعلیم دینے والا ملتا ہے اور وہ ابو جہل کا ابو جہل رہ جاتا ہے، ہدایت نہیں مانتا، اسے معلم کا کیا فائدہ؟ جو دنیا میں آتا ہے آنے سے پہلے مر جاتا ہے، اسے ماں باپ کا کیا فائدہ؟ ماں باپ تو اسے ملے، اسے ماں باپ کا کیا فائدہ؟ اور جب دنیا سے جاتا ہے ماں باپ کا منکر ہو کے مرتا ہے، ماں باپ کی بد دعا میں مرتا ہے، ماں باپ کی رضا حاصل نہیں کرنے کے قابل ہوتا، اسے کیا فائدہ؟ فائدہ تو اسے ہوا ہے نا جس نے ماں باپ کا منہ دیکھا ہے۔ منہ دیکھنے والا وہ ہے جس نے ماں باپ کی چاہت پوری کی ہے، اور یہ چاہت پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قسمت والا تو وہ ہے جس نے اللہ کے بندے کا منہ دیکھا ہے اور اللہ کے بندے کی اس نے چاہت پوری کی ہے۔ یہ نہیں کوئی باتیں جانتا، یہ وہی جانتا ہے جو جانتا ہے، یعنی علم رکھتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ اب دیکھیے بڑوں میں اللہ بڑا جس کو بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے کہ اسے اللہ پروردگار سب سے بڑا جو خود اللہ ہے اس کا اللہ پتہ دینا چاہتا ہے۔ فتح بھی انہی کا عرض کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے، ایسی ہے نا، جب وہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اللہ پروردگار کی چاہت ہوتی ہے۔ پہلے اللہ پروردگار اپنی چاہت کو چاہتا ہے، پھر اس چاہت میں اللہ پروردگار کن فرماتا ہے، فطرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت ساری کی ساری اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہے جس کو اللہ پروردگار نے اپنے لیے چاہا ہے، وہ ہے اللہ کا بندہ۔ اول ما خلق نوری، اللہ کا بندہ، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب۔ فتح بیونی کا عرض کرنے لگا ہوں کہ فتح بیونی کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ محبت پہلے نہیں ہوتی، پہلے اللہ خود ہوتا ہے۔ محبت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بڑے کی چاہت ہوتی ہے۔ جب بڑا اللہ چاہت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری مخلوق ہو، مخلوق ہو جاتی ہے۔ مخلوق میں میرے بندے ہوں، اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں۔ پہلے اللہ پروردگار اپنی چاہت کرتا ہے، پھر چاہت کو اللہ پروردگار حکم دیتا ہے، وہ چاہت کے اندر ایک طرف فطرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پروردگار نے اس کے لیے پیدا کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ فتح بیونی کا ذکر ہونے لگا ہے، سارا کچھ انسان کے لیے، اور اس انسان کو اللہ پروردگار نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، جن کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب یہ جن و انسان ہے تو مخلوق ہے، اور جب یہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو فطرت دیتا ہے
تو فطرت میں جو اللہ نے حکم رکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ پروردگار اپنے حکم کی تعلیم میں اپنے علم کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو فطرت میں جو میں نے رکھ دیا وہی ہوتا ہے، اسی طرح اپنے علم میں نے جو رکھ دیا ہے یعنی جو کہہ دیا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جنت میں اللہ پروردگار اپنے بندوں کو علم عطا کرے گا، علم عطا کرے گا۔ علم میں جو بڑا ہے وہ حقیقت میں بڑا ہے، جو فطرت میں بڑا ہے وہ عمر میں بڑا ہے، وہ اپنی چاہت میں بڑا ہے، اور اپنی چاہت کے پورا ہونے میں بڑا ہے۔ یہ بات سوچنے سمجھنے والی۔ اب دیکھیے، ماں باپ بڑے ہیں، ماں باپ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ مجھے اللہ اولاد دے، مجھے اللہ نیک اولاد دے، اللہ میری اولاد کو امیر کرے، اللہ میری اولاد کو محتاج نہ کرے۔ یہ اس کی چاہت ہوتی ہے۔ پہلے چاہت ہے میری اولاد ہو، چاہت اللہ نے پوری کر دی ہے۔ اب اللہ اپنا بتائے گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، تمہاری چاہتے میں پوری کرتا ہوں۔ فتبعونی کا ذکر ہے، یہ آہستہ آہستہ والی بات ہے، لیکن اندر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑے کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ دین کا ذکر، اللہ نبی رسول کا ذکر کیسے بلند ہوتا ہے۔ لوگ اپنے عملوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ہے جو علمی اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی عزت کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نبی کے ذکر کو علم میں بلند کرتا ہے، ایک عمل میں بلند کرتا ہے۔ علم میں بلند نہ کرنے والا عمل سے کتنا بھی بلند کرتا ہے، بلند ہی نہیں ہوتا۔ فرض نہ ادا کرنے والے کا نفل ہی نہیں ہوتا۔ یہ علم کی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی عمل قبول ہوتا ہے، ورنہ عمل سے کوئی جنتی نہیں ہوتا، عمل سے کوئی جہنمی نہیں ہوتا۔ عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے ہدایت ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے ہدایت دینے والا، تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ جب کسی کو ہدایت اور ہدایت کی تعلیم دینے والا ملتا ہے، یہ جو بعد میں اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے، اس کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ جب اس کی چاہت پوری ہوتی ہے، یہ ہے ورفعنا اللہ کا ذکر۔ یہ علمی بات ہے، عملی بات نہیں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے میں اب عمل کروں گا تو اللہ کا ذکر بلند ہو جائے گا۔ وہ عمل کرنے سے اللہ کا ذکر تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو محروم ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا تو لعنتی ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو کے تو محروم رہ جائے گا۔ تجھے کیا پتہ یہاں بلندی جو دی گئی ہے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے علم کی عطا میں دی ہے۔ اور جب کوئی اللہ نبی رسول کا ذکر بلند کرتا ہے تو فتبعونی کے اندر کرتا ہے کہ فتبعونی کے اندر ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی تعلیم دینے والا بھی ہے، اور یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے۔ جب اللہ کسی کو بڑا کرتا ہے تو اللہ اپنا علم عطا کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو اللہ اسے فطرت دے دیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ ہرگز نہ کہنا، کیونکہ تمہارے ہاں جو زندہ ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے، تو میں بھی اپنے بندے کو رزق دیتا ہوں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، لیکن وہاں فطرت رزق دیتی ہے، یہاں میرا علم عطا کرتا ہے، میرا علم رزق دیتا ہے۔ جب تک کوئی علمی فرض ادا نہیں کرتا، ایسے سمجھ لیجئے اس کا نفل جو اس نے وضو کرنے کے لیے سارے کام کیے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے سارے کام کیے ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے ساری بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ فرض علم کے اندر ادا ہوتا ہے، علم تعلیم میں حاصل ہوتا ہے، تعلیم دینے والا معلم مزکی ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا بندہ نہیں ملتا ہدایت سے فائدہ نہیں آتا، اور ہدایت مل جائے اللہ کا بندہ نہ ملے تو ہدایت پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیے اللہ نے کیا کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور ہدایت دینے والا پہلے اللہ پروردگار نے دکھایا ہے کہ اے شیطان اسے سجدہ کر۔ شیطان نے انکار کر دیا، اسے کیا ملا؟ لعنت کے سوا کچھ نہیں ملا، اس کا عمل کوئی قبول نہیں ہوا۔ اور پھر دوبارہ واپس لوٹیے، اللہ پروردگار پہلے ہے، اللہ پروردگار سے پہلے بعد میں کوئی چیز نہیں ہے،
کیا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کی چاہت ہے. ایک بات چاہت کیا ہے؟ اللہ پروردگار اپنی چاہت سے محبت کرتا ہے. پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جب کہتا ہے نا اللہ میں سب سے بڑا ہوں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اور بھی بڑے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ ہی بڑا ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسروں کو اللہ نے بڑا کیا. جب اللہ ہے تو اللہ پروردگار کی چاہت ہے. چاہت سے پتہ ہو گیا کہ اللہ اپنی چاہت سے محبت کرتا ہے. فاتبعونی میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پروردگار کی جو چاہت ہے، اللہ اپنی چاہت سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نہیں محبت ابھی کرتا ہے ہی کوئی نہیں. جو ہوتا چلا جائے گا یہ اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ اپنی چاہت سے محبت کرے گا. اور بتایا کیسے جا رہا ہے ہمیں اللہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایک چاہت دے دیتا ہے. چاہت میری یہ ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں کہ میری اولاد ہو. چاہت میری یہ ہے میری اولاد لکھی پڑھی ہو. چاہت میری یہ ہے کہ میری اولاد اللہ کا بندہ ہو. جو مسلمان ماں باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کو مسلمان کر دیتا ہے. جو ہوتا ہے وہ اسے بنا دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی چاہت ہوتی ہے. چاہت ہوتی ہے. یہ چاہت کرنے والا اپنی محبت میں ایک چاہت رکھتا ہے. ایسے ہی ہو گیا نا. اب جب ہمیں فطرت دی جاتی ہے تو فطرت میں ہماری ایک چاہت ہوتی ہے. وہ چاہت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاہت میری ہے اور میں جو ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب اولاد وہ میری ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں. وہ جب اولاد ہوئی تو وہ میری چاہت تھی، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اپنی چاہت اولاد میں آ گئی ہے، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاتبعونی کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا کہ چاہت اللہ کی ہوگی. اللہ اپنی چاہت سے محبت کرے گا، لیکن محبت کس سے ہو جائے گی؟ فاتبعونی، جو نبی رسول کی اتباع کرنے والا، محبت اس سے ہو جائے گی. محبت اس سے ہو جائے گی. اس لیے محبت ہو گئی ہے کہ اللہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے علم سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے حکم سے محبت کرتا ہے. اللہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کرے. کیسے انکار کرے گا؟ کرنے کے بعد انکار دیکھے کہ کتنی بڑی لعنت اور پھٹکار اس کے منہ پر پڑتی ہے. اللہ نہیں برداشت کرتا. اللہ یہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اور اللہ ہو جائے. کیسے اللہ ہو جائے؟ ہے ہی نہیں. اللہ غیر نہیں پسند کرتا. جب اللہ غیر نہیں پسند کرتا، اب سمجھنا اللہ کی چاہت کیا ہے. میری جگہ کوئی اور اللہ نہ بٹھائے، میرے نبی رسول کی جگہ اور کوئی نبی رسول نہ بٹھائے، میرے بندے کی جگہ اور کوئی بندہ نہ بٹھائے. میں نے جس کا جو استاد بنا دیا ہے اس کی جگہ اور کوئی نہ بٹھائے. میں نے جو اس کا ماں باپ بنا دیا، بھتیجی بانجی بنا دی ہے، اس کی جگہ اور کو نہ بٹھائے، کوئی نہ بٹھائے. یہ ہے اللہ کی چاہت. اللہ اپنی چاہت سے محبت کرتا ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. ہمیں فطرت دے کر یہ بتا دیا گیا ہے ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے. میری چاہت ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھے. جب تمہاری آنکھ دیکھتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ تم سنتے ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میں نے تمہیں کان دیے ہیں. بولتے ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میں نے تمہیں زبان دی ہے. اور جب تم علم والے ہو جاتے ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ جس طرح میں علم میں جو کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے، اب میرا بندہ جو کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. کسی کو اللہ پر کیا اعتراض ہے کہ اسے اللہ پاک نے آنکھ دی ہے کہ کہے آنکھ سے دیکھتا کیوں ہے، کان سے سنتا کیوں ہے، زبان سے بولتا کیوں ہے؟ علم میں جو اللہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ لانتی ہے نا جو اللہ کی عطا پر اعتراض کرتا ہے. اگر اللہ کا بندہ جہنمی ساروں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ نہیں کرتا؟ اسے کیا اعتراض ہے؟ اللہ نے اسے علم دیا. جو اللہ علم میں کرتا ہے وہی اللہ کا نائب کرتا ہے. ادھر دنیا میں اگر کوئی کہے جی آنکھ دی ہے اللہ نے، آنکھ کا ذکر نہ کرے، کیا دیکھتا کیوں ہے وہ، سنتا کیوں ہے وہ، بولتا وہ کیوں ہے؟ تو اللہ کا ولی اللہ کے علم میں سارا کچھ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے. اب جب فطرت میں تو اعتراض کرتا ہے تو تجھ پر لعنت پڑتی ہے. وہ علم میں تو اعتراض ہی حقیقی ہے، وہ یہ تو اعتراض ہی حقیقی ہے. وہ اللہ نے اسے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا ولی ساتھی رفیق بنایا ہے، اور تو کیا کہتا ہے کہ کیوں بنایا ہے؟
تیرے کہنے سے میرے سے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ اپنی محبت میں اپنی چاہت پوری کر رہا ہے، ہم بھی اپنی محبت میں اپنی چاہت پوری کرتے ہیں۔ ہماری چاہت وہ ہوتی ہے جو اللہ چاہ لیتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا ہم پوری کر کر کے بھی اپنی چاہت پوری نہیں کر سکتے۔ آئیے اس بات کی طرف کہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ جب وہ آپ کا حکم مانتے ہیں، حکم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فرضیت کی ادائیگی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب اللہ کی ایک چاہت ہو گئی، ایک ہماری اور آپ کی چاہت ہو گئی۔ ہماری چاہت دیکھ لی ہے نا کیا ہے؟ ہماری اولاد ہو جائے، ہمارے ماں باپ پر یہ رحمتیں ہو جائیں، یہ ہماری ساری چاہتیں ہیں نا، یہ پوری کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور فتح بھی انہی کے اندر یہ اللہ کی چاہت ہے۔ ہماری تو چاہتے اللہ پوری کر دیتا ہے، اپنی وہ چاہت کسی سے پوری کرواتا ہے۔ یہ ہے لا تخلف المیعاد، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جس نے دنیا میں بیٹھ کر اپنے نبی رسول کو جان لیا ہے، اپنے ماں باپ کو جان لیا ہے، اپنے استاد کو جان لیا ہے، اپنی بھتیجی بانجی کو جان لیا ہے، اور یہ اپنی چاہت کو جان کر اپنی چاہتیں اللہ کے حضور وہ چاہت بنا لی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ مجھے بتائیے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کا محبوب ہوا کہ نہیں ہوا؟ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے، اور قسم خدا کی یہ حصہ اگر کسی کو ملا ہے تو اللہ کے بندے کو ملا ہے۔ دنیا میں اسے دکھایا ہے، دنیا میں اسے پلایا ہے، دنیا میں اسے سنایا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو مانتا ہے کہ اس نے مجھے یہ آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، زبان دی ہے، جس سے میں اپنی چاہتیں پوری کرنے کے قابل ہوں۔ اور جب اللہ کسی کو عارضی زندگی دے دیتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے میں اب تجھے ابدی زندگی دینے لگا ہوں، اب ابدی زندگی کا تماشا دیکھ۔ جب میں اور میرا بندہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جانا کہ لما یحییکم، اب وہ تمہیں ابدی زندگی دے گا۔ ابدی زندگی میں معلم کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ مزکی کیا دیتا ہے؟ تزکیہ دیتا ہے۔ اور معلم کی تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ علم الہی ہوتا ہے، علم الہی ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت ہے یہ میرا بندہ ہو جائے، اللہ کی چاہت ہے یہ میرا محبوب ہو جائے، اللہ کی چاہت ہے یہ میرا خلیفہ نائب ہو جائے، اللہ کی چاہت ہے کہ میرا جو علم ہے اسے عطا ہو جائے۔ اب جب اللہ کا علم ہوتا ہے تو ذاتی ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار کی تعلیم میں جب علم الہی ہوتا ہے تو یہ عطائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو عطا ہے، معلم کو، استاد کو عطا ہے، پھر عطا والا جو ہے اپنے شاگرد کو عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کو عطا ہے نا فطرت، اپنی اولاد کو عطا کرتی ہے نا فطرت۔ یہ ہماری اور آپ کی چاہت ہے، اسی طرح اللہ کی بھی چاہت ہے، نبی رسول کی بھی چاہت ہے، اللہ کے ولی کی بھی چاہت ہے، ماں باپ کی بھی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ میری مخلوق جو سارے میرے بندے ہو جائیں۔ نبی رسول کی چاہت ہے یہ جتنے امتی ہیں یہ سارے میرے امتی مرحومہ رحم والے ہو جائیں، برکت والے ہو جائیں۔ ماں باپ کی بھی چاہت ہے میری ساری اولاد نیک ہو جائے، میری ہو جائے۔ اور بھائی کس کی چاہت نہیں ہے؟ اگر اللہ کی چاہت ہے تو میری چاہت ہے نا۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی میری چاہت کدھر ہوتی؟ پھر اللہ پروردگار ہماری چاہتیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنی چاہت میں بڑا ہے، اور ہم اپنی چاہت میں اس وقت تک چھوٹے ہیں جب تک ہماری چاہت یا بچے ہیں۔ ماں باپ جب پوری کر دیتا ہم کہتے ہیں ہماری چاہت بھی بڑی پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح جب اللہ کسی کی چاہت پوری کرتا ہے اسے کیا بنا لیتا ہے؟ اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اور اسے بندے کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عطا بڑی، وما توفیقی الا باللہ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ لو بھائی یہ ٹک کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے۔